میں کچھ دو چار براڈ سٹروکس میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ہم سنتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ارادہ یہ ہے کہ جو بھی ہو اگلے سال تک وہ حکومت میں بیٹھے رہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کچھ اچھی خبریں آ جائیں گی. ایک وزیر نے مجھے کہا کہ رائٹ ناؤ وی ایٹ دا باٹم آف دا پٹ, اس سے برا تو ہو نہیں سکتا, کچھ ہوگا تو اچھا ہی ہوگا, اس لیے وہ رہنا چاہتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ واقعی کیا اگلے سال تک اکانومی میں کوئی اچھی خبریں آئیں گی؟ کیونکہ ان ون آف یور لیٹسٹ آرٹیکلز آپ نے جو پکچر کھینچی ہے وہ بڑی بہت لحاظ سے پریشان کن ہے. مہنگائی ریکارڈ ہائی چلی گئی ہے, ڈیفیسٹ جون سے اگر لو آیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ پروڈکشن بھی لو آ گئی ہے. اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم نے کم کیا تو ایکسپورٹس بھی 24% گر گئی ہیں. ہمارا جو ڈبل فگرز میں ہمارا فوریکس ریزرو نہیں ہے. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ایل او آئی کر دیا ہے اس میں ہم نے بڑی کڑی شرائط مان لی ہیں. ہم نے یہ بھی کہا ہے کم از کم 2.5 مہینے کا ہمارے پاس ریزرو ہونا چاہیے فارن ایکسچینج کا. ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اپنی ٹریڈ اس کے لیے ڈالر پرائس بیلنس کرنے کے لیے. یہ تمام چیزیں ہیں. پہلا سوال یہ ہے کیا واقعی اگلے سال تک کوئی ایسی بہتری آئے گی کہ گورنمنٹ اس پہ کھیل سکے سیاست, یا وی آر لوکنگ ڈاؤن سلوپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کوئی زیادہ نیگیٹو بات نہ کروں, مگر میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ میں ریئلزم کی طرف زیادہ رہوں. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا جو فارن ایکسچینج کا جو ریکوائرمنٹ کا سلسلہ ہے ہر سال وہ بڑھتا گیا ہے. اب پچھلے سال آپ دیکھیے 17 ارب ڈالر کا آپ کا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا, پھر آپ کو تقریباً 12 ارب ڈالر ری پیمنٹ کرنی پڑی. تقریباً 30 ارب ڈالر تک کی ریکوائرمنٹ پہنچ چکی تھی, وہ آپ پورا نہیں کر پائے اور سال کے اینڈ میں آپ کے ریزروز جو تھے وہ 8 سے 9 ارب ڈالر گر چکے تھے. اس سال اس ریکوائرمنٹ میں اور اضافہ ہے. خاص طور پہ آپ کے جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے وہ شاید 12 سے بڑھ کر 21 ارب ڈالر تک جا پہنچے. اور اگر آپ نے اپنے تجارتی یا کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم نہیں کیا, 17 سے لے کر کم از کم 8 پہ یا 9 پہ نہیں لے پائے, تو پھر آپ کی ریکوائرمنٹ آسمان تک پہنچ جاتی ہے. حکومت خود 37 سے 40 ارب ڈالر کی بات کر رہی ہے. یہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے کہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو, یقیناً آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے سے ہماری کریڈیبلٹی بہتر ہوتی ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے دنیا کے بڑے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان سب نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر چکے ہیں. ہمارا بانڈ اس وقت 22% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا ہے, ہم بیچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو ان حالات میں یہ کہنا کہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی اور ہم چل پڑیں گے اور روپیہ مستحکم ہوگا, افراط زر میں کمی آئے گی, ہم سب کی تو یقیناً دعا یہی ہے کہ ہمارا پیارا ملک نکل آئے. مگر ریئلزم کی بھی ضرورت ہے اور آپ کو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات کرنے چاہیے. اور آپ نے فوکس اپنا زیادہ امپورٹس پہ رکھا ہے کنٹرول کرنے پر, وہ ٹھیک ہے, بٹ اس سے نہ ہو جس طرح آپ نے کہا کہ پروڈکشن میں کمی آ جائے, اور یقیناً اس سے ہو رہا ہے, ٹیکسٹائل میں بھی ہو رہا ہے. آپ کو ایکسپورٹس کو بے تحاشا انسینٹیوز دینا چاہیے, ایکسپورٹس کو پروموٹ کریں, وہی کریں جو بنگلہ دیش پچھلے 40 سال سے کر رہا ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپٹمزم. ڈاکٹر صاحب بنگلہ دیش ہمارے سے کیا مختلف کر رہا ہے ایکسپورٹس کو؟ لائک کس قسم کی چیزیں کر رہا ہے جو ہم نہیں کر رہے فار ایگزامپل؟ دیکھیں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ایک سسٹم بنایا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ کیش انسینٹیو. وہ یہ کرتے ہیں, اور یہ ایک آپ کو حیرت ہوگی, یہ ایوب خان صاحب کے دور کا بونس واؤچر والا ماڈل ہے ایک لحاظ سے, جو اتنا کامیاب تھا اس زمانے میں.
اب آپ انہوں نے یہ کیا ہے بنگلہ نے کہ 2% سے 20% تک کیش انسینٹیو دیتے ہیں. تو آپ کو جو انکم ہوتی ہے آفیشیل ایکسچینج ریٹ پر کنورٹ ہو کر ٹکا میں آتی ہے، اس پہ 10% ایوریج دیتے ہیں زیادہ.